الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، جن کو تو کوئی جسمانی عذر ہے وہ تو بیٹھے کرسیوں کے پیچھے، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے تو بیٹھ سکتے ہیں، جن کی عمریں ختم ہو گئی وہ بیٹھا، لیکن جوان جو ہے وہ سارے آ گئے. تو یہ بھی ایک ڈیکورم ہے ہر چیز کا. یہ اصل میں یہ جو ہم کیا چاہتے ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم اصل میں جو ہمارے اندر کی بات ہے وہ ہم چاہتے یہ ہے کہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو کے ہماری اعلان کر دے بخشش کا کہ بھائی ہو گیا اس کا کام، چلو جاؤ، مسئلہ ختم. ہمارا یہ مسئلہ کیا کرتے ہیں. تو جیسے بھائی فرما رہے تھے، اصل میں تو اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں. اللہ کو محتاج بن کے دکھانا، کیونکہ اللہ اچھا ذات ہے. اللہ یہ ایک ایسی ذات ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہی اللہ ہے، باقی اور کوئی ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ بات اللہ ہی کہہ سکتے ہیں. لوگوں تم سب میرے محتاج ہو. کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ میرے سب محتاج ہو. واللہ هو الغنی. یہ اب اللہ کا سٹائل ہے، اللہ کا کہنے کا انداز کیا ہے؟ کوئی اور کس طرح کہہ سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کتنے آج تک کس نے کتابیں لکھی ہیں، کتابیں لکھنے والے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ہر کتاب کے پہلے یا اس کے بعد میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ کتاب ہے، انسانی بک ہے، اس کی بھی کوئی غلطی ہو یا کوئی اس میں کوئی سمجھ آیا تو ہم سے نکل گئی ہو تو وہ ہمیں اطلاع کر دیں، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، حدیث کتابوں میں لکھا کہ یہ انسانی غلطی سے کوئی غلطی ہے تو اس میں بتا دیں. آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے یہ پرفیکٹ کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. چلو یہ ایک بک ہے، اور ایک بک کا رائٹر اس نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی اس میں ذرہ برابر کی غلطی نہیں ہے. ہم نے لکھی ہے کتاب. سٹائل اللہ کا سٹائل تو دیکھو کیا سٹائل ہے. اور یہ اللہ ہی کوئی سیب دیتا ہے. یہ سٹائل بنائی ہم نے کائنات، ہم نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اس کے اندر سورج چاند ستاروں کا نظام چلایا ہے. دیکھو چلو جاؤ اس کے اندر غلطی ڈھونڈو. کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا تھا، بہت بڑا محل بنایا، اس نے تو بنایا بہت کئی 15-20 سال لگے اور ہزاروں لوگوں نے اس میں کام کیا اور بہت لمبا چوڑا بنا کے اس نے دعوت کی، لوگوں کی بلا کے کہا کہ دیکھو میرا محل کیسا ہے. تو سب نے آ کے کہا جی زبردست ہے، بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے، تعریفیں. دو بیچ میں لوگ ایسے تھے جو خاموشی سے اس طرح بیٹھے تھے. بادشاہ نے ان کو تاڑ لیا کہ یہ دو پیچھے بیٹھے ہیں، مجھے تبلیغی لگتے ہیں. یہ نہیں بولے کچھ. تو بعد ان سے پوچھا کہ بات سنو، آپ نے میرے گھر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جی بہت خوبصورت گھر ہے، بہت اچھا، بس 2 خامیاں ہیں اس میں. 2 خامیاں بتاؤ، خامیاں بتاؤ، دور کر دیتے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جی یہ پہلی خامی تو اس میں یہ ہے کہ جس نے یہ گھر بنایا ہے اس نے رہنا کوئی نہیں، اس نے رہنا.
اس نے مر جانا ہے. اور جو یہ گھر بنایا ہے اس نے بھی ایک دن کھنڈر بننا ہی بننا ہے. اس نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے. ایک دن ویران ہو جائے گا. یہ دو خامیاں دور کر لیں, باقی تو بہترین ہے گھر. اس وقت بادشاہ بھی سچ مچ کے بادشاہ تھے. آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے. سمجھ بادشاہ کا سمجھ آ گئی. مجھے سمجھ آ گئی میں نے کہاں لگا دیا اتنا کچھ. یہ کیا کیا میں نے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ ہے دعویٰ کرنے والا. وہ کہتا ہے میں نے بنایا ہے, دیکھو اس کو, اس میں غور کرو, اس میں غلطی تلاش کرو. یہ اللہ کا غلط, اس ساری کائنات میں غلطی تلاش کرو. تمہاری نگاہ ناکام ہو کے لوٹ آئے گی. تم اس میں غلطی تلاش اللہ کہتے پھر دیکھو, پھر دوبارہ دیکھو. چلو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یار میں صحیح طرح نہیں دیکھ سکا, دوبارہ دیکھو, پھر دیکھو, پھر دیکھو, پھر دیکھو. دیکھو ساری زندگی دیکھتے رہو, غلطی اس میں نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ سٹائل اللہ کا ہے, یہ اللہ کا سٹائل ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ اللہ ہے وہ ذات جس کے تم سب محتاج ہو, وہ کسی کا محتاج نہیں. تم سب بنے ہوئے ہو, وہ اکیلا بنانے والا ہے. تم سب کھانے والے ہو, وہ اکیلا کھلانے والا ہے. تم سب ننگے ہو, وہ اکیلا پہنانے والا ہے. یہ اللہ ہی ہے بس, اور کوئی اس قابل ہے ہی نہیں. کسی کی تعریف کی جائے خدا پاک کی قسم, کوئی اس قابل ہے ہی نہیں. جو بنا ہوا ہے اس کی کیا تعریف ہے, بنے ہوئے کی کیا تعریف ہے. تعریف تو اس کی اس نے بنایا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ خان صاحب بڑے خوبصورت آدمی ہیں, ماشاءاللہ بڑے حسین ہیں. تو خان صاحب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, تھینک یو, تھینک یو. کیا تھینک یو, تم خود بنے ہو. وہ بھائی تھینک یو کیا کہہ رہے ہو, خود بنے ہو. آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, تھینک یو. بھائی آپ نے خود بنائی ہے, تم تو کہو الحمدللہ. تمام تعریفیں کسی کی تعریف ہے ہی نہیں. آپ بڑے عقل مند آدمی ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ بس تم عقل مند, تم خود ہو, تم نے عقل بھی خود بنائی, اللہ نے بنائی. تم تو کہو الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا سب چیزوں کا ٹھیک بنانے والا ہے. ٹھیک وہ اللہ اس قابل ہے, اس نے تعریف کی ہے. میرے دوستو, جو دنیا میں یاد رکھو میرے بھائیوں, جو دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے اور یہ خواہش اندر ہے, میرے آپ کے اندر ہے یہ خواہش, یار میں بڑا بننا, میں نے بھی بڑا کہنے لوگ, مجھے بھی کہیں کہ کیا بات ہے بٹ صاحب, یہ اندر ہے نہ اظہار کرو. اندر ایک خواہش ہے, تو اس کا اللہ نے آسان فارمولا بتایا ہے کہ تم بڑے بن جاؤ. لوگ خامخواہ تمہیں بڑا کہیں گے, لوگ خامخواہ تمہاری عزت کریں گے. کب؟ جب تم اللہ کو بڑا کہنا شروع کر دو. جو کہے گا اللہ اکبر, جو اللہ اکبر کہے گا, اللہ اس کے اللہ اکبر کہنے سے بڑا نہیں ہوں گے. میرے اللہ اکبر کہنے سے اللہ بڑے نہیں ہوتے, لیکن اگر میں کہوں گا اللہ اکبر, اللہ مجھے بڑا کر دے گا. لوگ خامخواہ کہہ رہے ہیں آؤ جی بات صاحب تشریف لے آؤ جی, آؤ جی. ابھی میں وہاں مشورے میں بیٹھا تھا تو بزرگوں نے پوچھا کہ آپ آئے ہیں تو چلو آپ رائے لیں لوگوں سے, یہ کون بیان کر رہے ہیں, یہ نہیں بڑھ صاحب آئے ہیں, یہ کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہی کر لیں, یہی کر لیں. سب کوئی ایک رائے بھی ایسی نہیں ہے, کوئی اور بیان کر لے. تو آپ یقین کریں وہ سارا کچھ دیکھ کے تو میں یوں نظریں نیچی کر کے میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا فضل ہے, میرے بس کی بات ہے. میں تو 2 پیسے کا انسان ہوں, میری تو کوئی حقیقت نہیں. کل تک لوگ مجھے کیا کہتے تھے, مجھے اپنی حقیقت پتا ہے. مجھے لوگ کیا کہتے تھے, کیا کیا میرا نام تھا. اللہ کی بات کرنی شروع کی ہے تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی, لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دی. جنید جمشید کیا تھا, کیا تھا جنید جمشید, کیا کہتے تھے لوگ اسے, کیا نام لیتے تھے. وہ سامنے سے کہتے تھے جنید جمشید, جنید بھائی, جنید بھائی. پیچھے سے کہتے تھے
تو آپ سب جانتے ہیں کیا کہتے ہیں. لیکن اللہ کی بات کرنی شروع کی تو اللہ نے کیا عزت دی اس کو, کیا پروٹوکول دیا اس کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنازے بتائیں گے کہ جانا کہاں ہے, اس کی ڈیسٹینیشن کہاں ہے, جنازے بتا دیا کریں گے, پوچھنے کی ضرورت نہیں, جنازہ بتایا کریں کہاں جانے والا ہے. جنید جمشید کے جنازے نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو لوگوں, کوئی کچھ بھی ہو کیسا ہی ہو, بس وہ مجھ سے توبہ کر کے مجھ سے راستہ ناتا جوڑ لے اور میرے حبیب کی تعریف کرنی شروع کر دے تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہم اپنے سے محبت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے, ہم ان کو اجر دے کے رہتے ہیں. جاؤ دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھو کہاں جا رہا ہے. میں اتنے حسرت سے اس کو دیکھ رہا تھا جس دن جنید جمشید کو دفنایا جا رہا تھا, اس کی قبر تیار ہو رہی تھی. تو جب قبر تیار ہو جائے تو قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو کے ایک آدمی پڑھتا ہے, سرہانے کھڑا ہو کے ایک آدمی پڑھتا ہے, سرہانے کھڑا ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, پاؤں کی طرف کھڑا ہو کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع. یہ پڑھتے ہیں عموماً, علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے. تو جب اس کی قبر بن گئی تو قبر کے سر کی طرف کھڑے ہو کے جو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ رہے تھے وہ مولانا طارق جمیل تھے, اور جو پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ رہے تھے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب. میرا جی کیا کاش میں اس کی جگہ لیتا ہوتا, میری قبر بن رہی ہوتی, اس طرح یہ لوگ کھڑے ہو کے میرے لیے پڑھتے. کہہ رہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے سے محبت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. دکھائیں گے, دنیا میں دکھائیں گے کہ دیکھو کیا ہونے والا ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے یہ عجیب لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا, نہ مفتی نہ مولوی, ورنہ تو یہ قبضہ ہے نا علماء کرام پہ, یہ ہمارا ممبر ہے, یہ ہم ہیں, ظاہر ہیں بھی بابا ایسے, لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں تھی, وہ تو کچھ بھی نہیں تھے, ایک عام انسان تھے. لیکن کیا کہا کہ اپنے منہ سے اللہ کو ہی بڑا کہا, بس ایک ہی بات کہی, اللہ بڑا. کبھی کبھی کیونکہ میں ایک دنیا میں واحد انسان تھا جو حاجی صاحب سے مذاق بھی کر لیتا تھا, کامیڈی, اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے سامنے کھڑے ہوئے مذاق. میں لطیفہ سناتا تھا تو ان کو لطیفہ سنا کے پھر جب لطیفہ سن کے وہ آگے ہی جو کہتے تھے وہ اس سے بڑا لطیفہ ہوتا تھا. معصوم آدمی, یقین کرو ان کا چہرہ میں کبھی بھی پاس کھڑا ہو کے دیکھتا نہیں, جیسے پیدا ہوتے بچے کا چہرہ, اتنا معصوم آدمی. میں نے جا کے لطیفہ سنایا, میں نے کہا ایسا آج لطیفہ سناؤں. مجھے ڈاکٹر بلایا کرتے ہیں, ڈاکٹر جو آخری عمر میں ان کا علاج کرتے ہیں مجھے بلا لے کر فون کرتے ہیں, یار آ جاتے ہیں, مہربانی, ایسا کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو یہ دوائی نہیں کھا رہے. وہ دوائی کھانے تھے, دوائی پڑے پھینکتے تھے کہ تم دوائیوں میں یہ کی ہے. یہ ڈاکٹر نے منع, ڈاکٹر نے کہا ہے دوائی کھانی, چلو اب نہیں کھا رہے دوائی. تو مجھے فون آتا کہ دوائی نہیں کھا رہے, خدا کے بندے کھائے. تو میں جا کے ایسا کہتا, ایسا لطیفہ سناؤں آپ کو, سنا. میں نے کہا ایسا ایک دفعہ ایک خان صاحب پٹھان تھے, تو پٹھان جلدی آئے تو نماز کھڑی ہونے, جب بھاگ کے آئے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی, تو آئے بھاگے نماز میں شریک ہو گئے, اور نماز میں شریک اسلام کرو. ساتھ میں ساتھی نے کہا کہ خان صاحب ہم کٹھے آئے ہیں, آپ نے تو وضو نہیں سکتی. اس نے کہا بے وقوف کا بچہ, اگر وضو کیسے کرنا پڑتا تو نماز نکل جاتی. اب یہ میں نے لطیفہ سنایا بھائی صاحب, حاجی صاحب بچوں کی طرح ہنس کے کھانسی لگ گئی, گر گئے, اتنے ہنس رہے, اور اٹھ کے کیا کہا انہوں نے, بہت سن لو, کیا معصوم آدمی تھا. میری جان, اس کو بتانا چاہیے تھا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا حاجی صاحب یہ اس سے بڑا لطیفہ جو میں نے سنا تھا چھوٹا, آپ نے سنایا بڑا.
تو میں اس بہانے سے ان کو دوائی کھا وہ ٹیکنالوجی سے چکر میں دوائی کھاتے. ساری زندگی ایک بات کہی انہوں نے. جب کبھی اسی طرح ہنسی مذاق بھی ہو جاتا تھا تو ہنسی مذاق کے ساتھ ہی ایک دم کہتے دیکھ میری منی، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا وہ کرنے والا اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں. ایک دفعہ میں ایسے آیا تو آ کے رات کو ان کا فون آیا مجھے، کوئی 12:30 بجے کا ٹائم تھا. میرے سرحانے فون پڑا تھا تو میں نے وہ وائبریشن بھی لگایا تھا تو وائبریٹ سا ہوتا نہیں، آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا تو عائشہ کمرے سے فون تھا، ان کے جو خادم تھے فون. میں نے کہا یا اللہ خیر کیا ہوا عائشہ. میں نے اٹھا کے فون کیا تو لڑکے نے کہا کہ عائشہ بات کریں گے. میں نے کراؤ. تو عائشہ کہنے لگی میری منی کدھر ہے؟ میں گھر میں سو رہا ہوں، جلدی سے رائٹ ڈالے. تو یہ نہیں سنتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو یا کیا ہو رہا ہے یا دور ہو یا یہ ان کو نہیں آتا تھا سننا یہ کیا ہے. میں نے کہا جی وہ ابھی 12:30 بجے ہیں تو 3 بجے تو فجر ہے تو میں فجر پہ نہ آ جاؤں. ہاں میری منی تو ابھی آ گئی. میں نے کہا جی میں کہہ رہا تھا نہیں تو ابھی آ جائے. وہ سنتے ہی نہیں تھے کہ فجر ہے یا کیا ہے تم. میں نہیں دیکھ سکتا. میں اٹھا وضو کیا، وضو کر کے میں اٹھا گاڑی لی تو اب میرے گھر سے گھنٹہ دور ہے رائے گنج. اب میں رائے گنج پہنچا جب تو حاجی صاحب جا رہے تو وہ لڑکوں نے کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ تم آ گئے ہو، وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. میں اندر گیا تو ادھر دیکھ کے میرے دعائیں دینے لگے. اللہ تمہیں جزائے خیر، اللہ تمہیں جزائے خیر، تم میری بات سن کے آ جاتے ہو، اللہ تم سے راضی ہو جائے. تو بڑی دعائیں دی. تو میں نے کہا آپ نے یاد فرمایا حکم تم کل آئے تھے نا، کل آئے تھے میں جان مجھے تم سے بات کرنی بھول گئی. دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی ذات علی سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں. میں نے جی بالکل ٹھیک ہے. کہنے پر یہی بات کرنی تھی، چلا تم جاؤ. کل کہیں بھول گئے تھے یہ کہنا مجھے ہنسی مذاق میں، یہ بات کہنا بھول گئے تو رات کو بلا کے یہ بات کہہ کے چلے جاؤ، ہو گیا بات کا کام کرنا. یعنی اس لیول کی اللہ کی بات کی انہوں نے ساری زندگی. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. میں نے 3.5 گھنٹے ان کا سامنے بیٹھ کے بیان سنا، 3.5 گھنٹے فجر کے بعد. اور فجر کب ہے؟ فجر ہے 4 بجے اور عشاء کب ہے؟ 11:30 بجے. 11:30 بجے عشاء ہوئی ہے. 11:30 عشاء کر کے تو انہوں نے اب اعلان کیا ریونڈ میں کہ اب جلدی سو جائے اور جلدی اٹھ جائے. 12 بجے 12:15 بجے کہ جلدی سو جائے اور بھائی 2 بجے 2:15 تو سارے اٹھ ہی جائیں گے ماشاء اللہ. یعنی 2-2.5 گھنٹے سلا اٹھ کے پھر تہجد پڑھے، اللہ سے رو کے امت کی دعائیں مانگ کے بھائی فجر کی نماز پڑھ کے بعد بیان میں بیٹھ جاؤ. اب بیان میں بھی کوئی سوئے نہ بھائی، سوئے نہ بھائی. اب 3.5 گھنٹے یعنی 2 گھنٹے رات کو سوئے ہیں اور 3.5 گھنٹے ایسا بیان کر رہے ہیں. ہمیں سامنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ایک ہی بات کر رہے ہیں 3.5 گھنٹے اور نہیں کوئی بات نہیں. تو جس دن ان کا انتقال ہوا، جس دن کا جنازہ ہوا تو جتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا اس سے 10 گنا لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا. سڑکیں ساری بلاک ہو گئی تھی. جو لاہور میں سڑکیں آتی ہیں وہ سب بلاک ہو گئی تھی. سارے موٹر وے، سب جو نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، ایکسپریس وے سب بلاک ہو گئی تھی. اور لوگ وہاں سے بنتے ترلے کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر رک. مغرب پہ جنازہ تھا، عشاء ہو گئی. لوگ فون کر کے چیخیں مار رہے کہ آنا ابھی تک تھوڑی دیر روک لیں. اور میرا خیال ہے جنازے میں جو افراد شریک تھے ایک اندازے کے مطابق اصل تو اللہ جانتا ہے کہ 30 لاکھ کے قریب انسان جنہوں نے جنازہ پڑھا اور 1-2 کروڑ ایسے جنہوں نے نہیں پڑھ سکے باہر بیٹھے. تو کیا کیا؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے.
اللہ اس قابل ہے جو اللہ کو بڑا کہے گا. میرے دوستو دنیا میں اللہ دکھائیں گے کہ اس نے ہمیں بڑا کہا تھا, ہم اس کو بڑا بنا کے دکھائیں گے کہ بڑا کیسے ہوتا ہے, بڑا کیسے بنتا ہے انسان. وہ اس کی طاقت ہے, اس کی طاقت ہے. میں مولانا طارق میر صاحب کو کہتا ہوتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ روز ایک ہی بات کرتے ہیں, نئی بات تو نہیں کر رہے, وہی بات کرو. وہ کہتے چپ کر جاؤ, پسینہ کسی کہتا کیا ہوں, اللہ بڑا ہے, اللہ کا حبیب, اللہ کا حبیب تعریف کرتا, اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہوں, قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہوں, اللہ ان لوگوں کو دل میں محبت ڈال دیا. میرا کیا کمال ہے, خدا کی قسم نہیں, بٹ میرا 1% بھی کوئی کنٹریبیوشن, سب اللہ کرنے والے ہیں, میرے بس کی بات ہے. اللہ میں اپنی محبت کسی دل میں ڈال سکتا ہوں, اولاد دل میں ڈال سکتا ہوں, میں کہاں ڈال دوں؟ یہ اللہ ہے. اس اللہ کو اس قدر بولو میرے دوستو, اس کا اتنا تذکرہ کرو, اتنا تذکرہ کرو, اتنا تذکرہ کرو کہ آپ کا دل اس بات کی گواہی دینے لگ جائے کہ ہاں وہی بڑا ہے. پھر مزے دیکھنا کیا ہے, اللہ کی ذات عالی کو بولو اور اللہ کی صفات کو بولو, اللہ کو بڑا کہو, اللہ کی قدرت پہ غور کرو, اللہ کی مخلوق پہ غور کرو, اللہ کے کمالات کے تذکرے کرو, اللہ نے جو بنایا ہے ان کے تذکرے کرو کہ کیا خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں. سبحان اللہ. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کس نے بنائی تیری اتنی خوبصورت آنکھیں, کس نے بنائی تیرے ہونٹ, کیسے خوبصورت ہونٹوں کو یوں بنایا, منہ کے اندر دانت کس نے اگائے, کس نے لگائے, کس نے تیرا سارا نظام چلایا. کبھی غور تو کر اس بات پہ, کبھی غور تو کیا کر کہ تیرا رب کس طرح کا بنانے والا ہے, تیرا رب کس طرح کا پیدا کرنے والا ہے, کیا خوبصورت سٹائل ہے, کیا ٹائمنگ کرنے والا ہے. اللہ ایسی ٹائمنگ کرنے والا ہے, اللہ اس کی ٹائمنگ کر نہیں سکتا. جب آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے اللہ سے کہ یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے, تو ہو نہیں رہا ہوتا, تو پھر آدمی کہتا ہے یار ہوتا ہی نہیں پیا. لیکن اللہ اس کی ٹائمنگ دیکھ رہے, ٹائمنگ کب آئے, کیونکہ ٹائمنگ کے بغیر کی ہوئی بات بری لگتی ہے. یاد رکھنا, میں نے اپنی زندگی میں, مجھے آج تبلیغ میں لگے ہوئے 28 سال ہو گئے اللہ کے فضل سے, اور میں نے اللہ پاک کی ذات عالی پہ غور کیا کہ اللہ نے ہر کام ٹائمنگ پہ کیا, اور ایسی ٹائمنگ پہ کیا کہ اس میں یہی کرتا تھا, یہی ٹھیک. جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اللہ کہتے ہیں یار, لیکن جب اللہ کرتا ہے, جب ٹائمنگ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے وہ اس نے ٹھیک کیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. دیکھو جو تو اللہ کو پہچان لے گا نا, جب اس کے ارادے ٹوٹیں گے, جب اس کے ارادے ٹوٹیں گے تو وہ ارادوں کے ٹوٹنے کو انجوائے کرے گا, ارادوں کے ٹوٹنے کو انجوائے کرے گا, انجوائے. اور اگر اللہ پہ یقین کمزور ہوگا تو ارادوں کے ٹوٹنے سے ڈپریس ہو جائے گا. یار مجھے دعا مانگی ہے نہیں پہ, تو جو جس کا اللہ کے تعلق ہوگا وہ جب دعائیں مانگنے سے نہیں ہوگا وہ انجوائے کرے گا, کہے گا وہ کرنے والا جب چاہے گا کرے گا, نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا, وہ مزے کرے گا. حضرت علی مزے کر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں, ہوتا ہی نہیں, واہ واہ مزے لے رہے, اور میرے ارادے ٹوٹ جائیں تو ڈپریشن کی کر بیٹھے. فضول باتیں. اللہ سے جس کا تعلق ہوگا میرے دوستو وہ بیماری بھی مزے کرے گا. مولانا احسان صاحب رحمت برکاتہ, ان کے پوتے کا انتقال ہو گیا. پوتا کتنا بڑا, 5 سال, 5 سال کا پوتا اچانک مر گیا. گھر میں ہنستا بولتا پھرتا بھی باتیں. 5 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ کیا ان کو پتا 5 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے, تو وہ ہنس رہا بول رہا, ایسے دروازہ کھول کے باہر نکلا, دروازہ باہر گاڑی آ رہی تھی, اس پہ ٹکرایا, ایک دم لاش آ گئی, ایک دم ابھی گیا, ایک دم لاش نظر آ گئی. کہہ رہے میں کمرے میں تھا, میری بیوی دوسرے کمرے میں تھی, تو ایک دم باہر کچھ شور سا مچا شہر میں,
وہاں کھلے گھر ہے تو کھلے گھر میں ایک دم سیل میں لاش ہے تو ایک دم میری بیوی اندر سے بھاگی، کیا ہوا؟ تو جب دیکھا جا کے پوتے کی لاش، تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو کہنے لگے کہ میں ان سے جب ملنے کے لیے گیا، اگلے دن ملنے کے لیے افسوس کے لیے گیا، تو کہنے لگے کہ جب میری بیوی اس لاش بچے کی، میرے پوتے کی لاش پہ پہنچی تو اس نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ ساری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ تو فرمانے لگے جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ میرے گھر والوں کی ٹھیک تربیت ہوتی ہے، ان کو پتا ہے کہ دکھ میں کیا مانگنا ہے اللہ سے، تکلیف میں اللہ سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، تو اسے پتا تھا کہ مانگنا کیا ہے۔ جس کا تعلق ہوتا ہے میرے دوستو، اس کو غم میں بھی مزے آتے ہیں، وہ غم بھی انجوائے کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پہ بھیجا ہے اور میرے اللہ نے مجھ پہ تکلیف بھیجی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، بخار چڑھا، صرف بخار چڑھا تو ہائے ہائے کر رہے تھے، ہائے ہائے ہائے۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین اتنا جابر آدمی آپ، اتنے جابر آدمی، اتنے بڑے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، دنیا آپ کے نام سے تھر تھر کانپتی ہے، ذرا سا بخار چڑھا ہے ہائے ہائے کر رہے، کمال کر دیا۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ جو میں بخار بیمار ہوا ہوں یہ مجھے اللہ نے بیمار کیا ہے، اور وہ اللہ مجھے کمزور دیکھنا چاہتا ہے، میں ہائے ہائے کر کے اللہ کو دکھا رہا ہوں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں عمر نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں، یا اللہ میں کچھ نہیں، میں اللہ کو بتا رہا ہوں، تو یہ نہیں بتا رہا، اور میرا اللہ مجھے کمزور دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ دوستو اللہ سے تعلق جس کا بن گیا اس کی ساری زندگی مزیدار ہو گئی، مزیدار، وہ انجوائے کرے گا ہر حال، اسے کوئی پریشانی ہے ہی۔ وہ مولانا احسان صاحب مجھے فرمانے لگے جب ان کے بیٹے پہ گیا، ان کے پوتے پہ، تو کہنے لگے مسلمان کے تو ہر حال میں مزے ہیں، مسلمان کے تو ہر حال میں مزے ہیں، اللہ کوئی چیز عطا کر دے تو شکر کرنے کے مزے، اللہ کوئی چیز واپس لے لے تو صبر کرنے کے مزے، شکر کے بھی اجر، صبر کے بھی اجر، مسلمان کی تو موج ہی موج ہے۔ اللہ کا ہم پہ احسان ہے میرے دوستوں، یہ لندن ہے، لندن، اور لندن میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، لندن۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ لندن پتہ نہیں کیا چیز ہے، جو لندن سے آتا تھا نا ہمارے رشتے دار بھی لندن میں رہتے ہیں، ہم انہیں ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے، ٹچ کرو یہ لندن کا ہے۔ کیا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے لندن میں کیا ماحول بنا دیے، دیکھو شکلیں، بہتر رائٹ بیٹھے، یہ اس کا کرم ہے، وہ کسی ماحول کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز جہاں چاہے وہ فرعون کے دربار میں موسیٰ پیدا کر کے دکھا دے کہ یہ دیکھو، فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی کو اپنا محبوب بنا لے، اس کو کیا کرے، وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ اس جگہ پہ یہ ماحول ہونا، یہاں اللہ کی بات کرنا، یہاں سننا اور اللہ اللہ کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں نمازیں پڑھنا، اللہ کو پکارنا، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبر کو بھرے نور سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا اللہ سے محنت مانگ لی، کیا اللہ سے قبول کرایا کہ یا اللہ دے دے ان کو، دے دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتنا کم وقت میں کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا تھا پہلے۔ ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، جتنے کم وقت میں تبلیغ نے اللہ والا بنا دیا لوگوں کو۔ یہ 3 ہی دن میں زندگی بدل کے رکھ دیا، 3 دن میں سمجھ آ گیا کہ نبی کی زندگی کیا ہے، میں نے اب نبی کی زندگی میں چلنا ہے۔ یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ شارٹ کٹ دیے، شارٹ کٹ دیے اللہ پاک نے اس امت کو۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہونا۔ اللہ اتنا کریم ہے
کیا مہربان ہے کہ اللہ نے جو اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، یہ ہمارے تو بھاگ جاتے ہیں دوستوں کہ ہم حضور کی امت کی خدا پاک کی، ہمارا مسئلہ تو سارا ختم کر دیا اللہ نے حضور کا امتی بنا کے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہمیں تو موجود ہو گئی۔ وہ جا کے جاؤ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، جب حضور کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، جب دارالسلام سے لوگ داخل ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیکھنا اس کے دائیں طرف ایسے جو داخل دائیں طرف ایسے سائڈ حدیث پاک لکھی ہوئی، اب کبھی غور کرنا، پہلے نہیں کیا تو آپ کبھی جاؤ گے تو غور کرنا، وہ حدیث پاک کا مفہوم سناتا ہوں، مفہوم کیا ہے، عربی تو مجھے نہیں آتی اس کی، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری شفاعت تو ہے ہی میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، نیکوں کے لیے نہیں، مولوی صاحب کے لیے نہیں، مفتی صاحب کے لیے نہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے، چھوٹے نہیں بڑے گناہ کرنے والے، میری شفاعت تو ہے ہی ان کے لیے، ایسا نبی دیا اللہ نے۔ ایک ہی بات سے مزے آئے نہیں آئے؟ سبحان، کیا نبی ہے، اور کیا اللہ نے اپنے نبی کو دے کے بھیجا، کیا چیز دے کے بھیجی، کیا چیز دے کے بھیجی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کبھی کبھی جب حضور کے ساتھ ظاہر کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جاتا تھا، کبھی ہم نے باہر جانا سفر کرتے میں سے کہتے مولانا طارق میر صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا، جس سے جس محبت ہوتی ہے ادھر جاتا ہے، تو حضور سے میری محبت تھی، میں حضور کے ساتھ جایا کرتا تھا، تو جب ہم کٹھے نکلتے دونوں تو میں جس درخت کے پاس سے گزرتا درخت میں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں جس پہاڑ کے پاس سے گزرتا پہاڑ میں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں خود سنتا وہ آوازیں پتھروں سے وہ درختوں سے آواز سنتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کسی سفر میں جا رہے تھے، دوپہر کا وقت ہو گیا، سورج تیز ہو گیا، آپ نے فرمایا آرام کریں گے، ایک درخت کے نیچے آپ کا بستر لگا دیا گیا، آپ آرام سے لیٹ گئے، ابھی ہم جاگ رہے تھے، حضور سو گئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ دور ایک کھجور کا درخت تھا، وہ ہمارے سامنے زمین کو چیرتا 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 آیا، آگے حضور کے پاس کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر زمین چیرتا 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 واپس چلا گیا۔ جب حضور بیدار ہوئے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب منظر دیکھا، وہ درخت وہاں سے یوں زمین چیرتا آپ کے پاس آیا، یہاں کچھ دیر رہا پھر واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جب میں یہاں آ کے لیٹا، اس کا مفہوم ہے جب میں یہاں آ کے لیٹا تو اس درخت میں اللہ پاک سے اجازت چاہیے کہ یا اللہ تیرا حبیب آیا ہے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ درخت زمین چیرتا ہوا آ گیا، میری زیارت کر کے واپس چلا گیا۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے میرے دوست، ایسا نبی دیا، کیا بات ہے نبی، کیا بات ہے، کیا آسان زندگی لے کے آئے خدا پاک، کیا آسان ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں تبلیغ والوں، جو تبلیغ والے ہیں، لوگوں کی زندگیاں آسان بناؤ، لوگوں کی زندگیاں آسان بناؤ۔ جو تبلیغ میں لگ جائے اس کا احترام کرو، جو تبلیغ میں نہ لگے اس کا کیا کرو، اس کا زیادہ احترام کرو، اور دل سے اس کی عزت کرو، دل سے عزت کرو، کیوں؟ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ حضور کا امتی ہے۔ کلمے کی بنیاد پہ لوگوں کی عزت کرو، کلمے کی بنیاد پہ لوگوں کا احترام کرو کہ یہ حضور کا امتی ہے۔ تبلیغ میں سارے نہیں لگ سکتے میرے بھائی، تبلیغ میں سارے نہیں لگ سکتے، تبلیغ جس کو اللہ چاہے گا وہ لگے گا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ نصیبوں والے لوگ ہیں جو جن کو اللہ چن لے، جن کا سب کچھ ہی چن لے، کبھی وقت بھی تیرا لے لیا، تیری جان بھی لے لی، تیرا مال بھی لے لیا، تیرا گھر بھی، تیری بیوی، تیرے بچے۔ یہ تو گیم اور ہے میرے دوست، یہ گیم اور ہے۔ دیکھو کامن سینس کی بات بتاتا ہوں، کامن سینس کی بات ہے کہ دیکھو جو جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے، جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس سے اتنا ہی آدمی ملتا ہے۔ تو میرے گھر کے باہر آئے تھوڑا بہت تعلق ہو تو السلام علیکم وعلیکم کر کے وہیں سے روانہ کروں گا، جس سے زیادہ تعلق ہوگا اسے کہوں گا اندر آؤ، گاڑیوں میں بیٹھے،
ادھر کہوں گا بیوی سے بیٹی سے اس سے کہوں گا کام بچی سے چائے بناؤ کوئی بسکٹ بھی لاؤ اپنے دوست آئے ہیں تعلق ہے جن سے زیادہ تعلق ہوگا ان سے آدمی کہے گا تو نے آج رات کو جانا نہیں یہیں رہنا ہے میرے ساتھ میرے گھر ہی رہنا ہے اور کچھ دن ادھر ہی رہو یہاں میرے لندن میں ایک دوست ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کب جانا ہے تم نے میں کہا جی میں چلا جاؤں گا کل میری فلائٹ ہے میں کہا نہیں جانا نہیں اس طرح کا آیا تو یار جانا کدھر محبت ہے محبت کرے جانا نہیں جس کا جتنا اللہ سے تعلق ہے میرے دوستو وہ اسی طرح ہے کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے زیادہ تعلق والا ہے اسے گھر میں چین نہیں آتا اسے اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں آ جا وہ جتنی جو مرضی برف باری ہو رہی ہے جو مرضی کچھ ہو رہا ہے اس کو فجر مسجد میں ہی پڑھ کے مزہ آتا ہے ورنہ آتا ہی چلا نہیں میں ایک دفعہ کراچی میں نماز پڑھ رہا تھا فجر کی نماز میں کراچی میں کیا تھا کسی فجر کی نماز کسی مسجد میں گیا تو پہلی صف میں بیٹھا تھا میں یوں کر کے تو سامنے دروازہ تھا تو دروازے سے میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا بوڑھا آدمی بے حد بوڑھا اور واکر پکڑا ہوا واکر سے چل کے مسجد میں داخل ہوا میں نے اس کو دیکھا دیکھ کے میں نے کہا اللہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے اسے گھر میں نہیں چین آتا تھا میں تو مسجد جاؤں گا جس سے اللہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے بہت تعلق بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں تی رہ جاؤ کوئی 3 دن مسجد میں رہ رہا ہے کوئی 10 دن رہ رہا ہے کوئی چلے رہ رہا ہے کوئی 4 مہینے کوئی سال مسجدوں میں ہی ہے اللہ نے اپنے گھر ہی رکھ لیا اسے جانے ہی نہیں دیتے گھر یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ سب کسی کے بس کی بات نہیں میرے دوستو جس طرح نبی تھوڑے آئے دنیا میں انبیاء کرام تھوڑے آئے اس طرح نبی کا کام کرنے والے بھی ہمیشہ تھوڑے ہی ہوں گے سارے نہیں ہو سکتے ہو ہی سکتی اللہ نے اس ترتیب نہیں بنائی تو جو تھوڑے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی وہ شکر کرے اس بات کا اور دوسروں پہ رحم کریں دوسروں کو ترچھی نگاہ سے نہ دیکھو ترچھی نگاہ سے نہ ہمارا مسئلہ دوسرا ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے وہ جو خود کئی لوگ ہیں پرائیویٹ میں وضو کرنے رہتے ہیں وہ نل کا تھوڑا سا یوں کر کے کھول تھوڑا پھر بند کر پھر تھوڑا سا پانی یعنی احتیاط سے پانی استعمال کرنا احتیاط سے بڑی اچھی بات ہے لیکن مصیبت کیا جس کا نل کا کھلا ہوتا ہے نا اس کو گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کھلے والے کو تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو گھورنے سے بہتر تھا کہ تم بھی نل کا کھول لیتے گھورتے اپنی نیکی ضائع کر لیا گھور کے ہم حضور کے امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے اسے کہا 5 نمازیں پڑھا کرو تو 5 نمازیں سکھائیں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دے کے بھیجا ہے میں جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں یہی 5 نمازیں پڑھوں گا نہ اس سے زیادہ پڑھوں گا نہ اس سے کم پڑھوں گا اتنی پڑھوں گا بس یہ کہہ کے چلا گیا تو حضور نے کیا فرمایا آپ سے فرمایا ادھر آؤ کسی نے جنت ہی دیکھنا تو وہ جا رہا ہے 5 نمازیں صرف پڑھنے والا فرمایا جنت ہی دیکھنا تو وہ دیکھو جا رہا ہے اللہ کے نبی نے ہر کسی کا اکرام ہی کیا ہر کسی کا احترام ہی کیا ہر کسی کا تم بھی احترام کرنا سیکھو لوگوں کا اکرام کرنا سیکھو اور دل سے لوگوں کو عظمت والا سمجھو خدا کی قسم جو کافر ہے کلمہ نہیں پڑھا مشرک ہے شرک والا ہے اس کو بھی عزت کی نگاہ سے کوئی پتہ نہیں اللہ اس کو کلمہ دے دے اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور میرا کیا پتہ ہے میرا کیا پتہ اللہ واپس کر دے کیا کر دے گا اللہ کہ چلو کوئی بات ایسی ہو رہی مردود کر دیا چلو بات کرنی ختم ہو کتنے لوگ نے دیکھے بھی نہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے یقین کرو
کہ جن کو دیکھ کے میں کہا کرتا تھا ایسا بننا چاہیے، وہ مکر ہی گئے، وہ دین سے ہی چل گئے. ارے کیا ایسی بات کروں، پھر کچھ ہو ہی نہیں میرے دوست، میں ہوں کچھ نہیں، میرا بنتا ہی نہیں کسی کے بارے میں ترچھی نگاہ رکھنا ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا، میرا تو بنتا ہی، میں ہوں ہی کچھ نہیں، میں ہوں کیا؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، نبی نے جو زندگی دی ہے اس وجہ سے، اور نبی کی زندگی صرف نماز ہوگا حج زکات نہیں ہے، خوبصورت زندگی. نبی شارٹ کٹ لائف ہے ہمارے لیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے شارٹ کٹ لے کے. یہ جو نمازیں بھی ہیں یہ شارٹ کٹ ہے، نماز شارٹ کٹ ہے. اور یہ دیا، آج میں کسی کو کہہ رہا تھا، میں کہ مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں، میں کہ بیٹا اس طرح دعا نہیں قبول ہوتی. کہہ رہا پھر کیسے ہوتی ہے؟ میں کہ بے نمازی کی دعا نہیں قبول ہوتی. نماز پڑھو کے دعا مانگو اللہ سے، نماز پڑھو اللہ سے دعا مانگو، ضرور قبول ہوگی. ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں سنوں گا. وہ کہہ جھوٹ، اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کہے میں تم مانگو میں سنوں گا، تمہاری سن نہیں رہے تو چیک کرو اپنے آپ کو. بغیر نماز پڑھے دعا مانگ اللہ سے، یہ کیسے قبول ہوگی؟ نماز پڑھو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صبر اور نماز سے مدد کرو، صبر اور نماز سے مدد کرو، صبر اور نماز سے مدد کی چیز صبر اور نماز ہے. نماز پڑھنی سیکھ لو میرے دوستو. کیسے سیکھنا ہے؟ جب بھی کوئی مسئلہ آئے فوراً 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. جس نے اپنے کسی مسئلے میں 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس نے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا. ہم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے. مسئلوں کے حل کرنے والی ذات اللہ ہے. ہر کام میں اللہ کو بیچ میں ڈال لیا کرو. جب کوئی بچہ بات نہ سنے، جب کوئی کاروبار صحیح نہ چلے، جب کوئی بیوی سے انبن ہو جائے، جب کوئی مسئلہ بنے تو فوراً اللہ کو بیچ میں 2 رکعت پڑھ کے ڈال کے لیا اللہ میرے بس میں، تو کر تیرے تو بس میں. اللہ وہاں سے کر کے دکھائے گا جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم اللہ کو سانس لینا جانتے نہیں میرے بھائیوں، ہم اللہ کو ڈالتے نہیں بیچ میں، خود کرنا چاہتے ہیں. اور لوگ بھی کہتے ہیں جی آپ تو بڑے تو آپ ہی، خاندان کے بڑے تو آپ ہی کرتے ہو. کہتا اچھا میں ہی بڑا، میں ہی کر لوں. کوئی میں کہاں بڑا ہوں؟ بڑا تو صرف اللہ ہے. ہر کام میں اللہ کو لے کے آؤ بیچ میں، اللہ کا. اور اللہ آتا ہے نماز سے. مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا سیکھو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو. جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھروں کو آباد کرے گا. حدیث میں نہیں آتا کہ اس اندھیروں میں مسجدوں کی طرف اکثر آتا جاتا دیکھو. اکثر کہاں دیکھو؟ اللہ کے نبی کی قربان جائیں. میں اس بات پہ جب میرے سامنے حدیث آئی نا، جب میں نے پڑھا تو مجھے اللہ نے ایسا دیا دل کہ میں لفظوں پہ غور کرتا ہوں. جب میں نے اس لفظ پہ غور کیا تو میں نے کہا سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کو اندھیروں میں ہمیشہ مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو، ہمیشہ نہیں کہا، اکثر. یہ کبھی نہیں بھی آ سکے گا، کبھی گنجائش ہے. یہ ہے نبی، یہ اللہ نے نبی دیا کہ گنجائش ہے، کبھی نہیں بھی آ سکے، کوئی بات. تو اس لیے کہا کہ جن کو اکثر مسجدوں کی اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو، اس کو قیامت کے دن کے نور کی پوری اس کو قیامت کے دن کے پورے نور کی سناؤ. جا کے اس کو سناؤ کہ تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے قیامت کے پورے نور کی، کہ تم اندھیروں میں آتے. اندھیرے کون سے؟ فجر اور عشاء. جو فجر اور عشاء پہ آئے گا، شارٹ کٹ کیسا لائے؟ شارٹ. اس پہ باتوں پہ میرے دوستوں غور بھی کیا کرو. باتوں پہ غور کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے فجر کے لیے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے جب ہمارے پڑھنے والوں سب نے حدیث پڑھی. اس پہ یوں غور کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں.
مسلح پہ بیٹھی امی جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نماز کے لیے فجر پڑھائی، اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، چاشت پڑھ کے یعنی 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو امی جان ویسے ہی مسلح پہ بیٹھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتوں کو گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ مسلح کو آباد کرنا چاہیے۔ لیکن مسلح کو آباد کو عورت کب کرے گی؟ جب دنیا کی فکروں سے آزاد ہوگی تو کرے گی۔ اگر دنیا کی فکروں سے آزادی میں مسلح کیسے بات کرے گی؟ تو حضور نے آ کر پوچھا کہ ام حبیبہ میں جب سے گیا ہوں تو مسلح کو اسی طرح بیٹھی ہوں کہ یا رسول اللہ میں اسی وقت سے اسی طرح بیٹھی ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے کیا مقصد کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے بتایا کہ آپ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اتنا دیر نہیں بیٹھ سکیں گے، میری امت تو ایسے بھی آئے گی کمزور۔ آپ نے فرمایا ام حبیبہ میں جب سے تم سے یہاں سے گیا ہوں میں نے 5 کلمے 3 دفعہ پڑھے، 5 کلمے 3 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 5 کلمے میں نے 3 دفعہ پڑھے، ان 5 کلموں کو 3 دفعہ پڑھنے کا اجر تیری اس 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ شارٹ کٹ دے دیا لو ابھی شارٹ کٹ لے لو، چلو ابھی یہ کر لو۔ کرونا وائرس کرونا وائرس کرونا وائرس کرونا وائرس کتنا شور مچ گیا پوری دنیا میں۔ کرونا وائرس کون بھیجتا ہے کرونا وائرس؟ یہ اللہ دکھاتے ہیں کہ میری طاقت کیا ہے۔ مجھے بم مارنے کی ضرورت نہیں، مجھے ہائیڈروجن بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک وائرس بھیجوں گا چھوٹا سا، پوری دنیا کو بے چین کر دوں۔ جاؤ کرو کیا کرو، وہ قدرت والا ہے۔ اس کے خزانوں میں عذاب جب بھیجنے پہ آئے تو اس کے خزانوں میں عذاب کے بے حد و حساب خزانے ہیں۔ وہ ایک تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو سکھایا تھا کہ صبح 3 دفعہ دعا پڑھا کرو، شام کو 3 دفعہ کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ۔ صبح 3 دفعہ پڑھ لو، شام کو 3 دفعہ پڑھ لو، انشاءاللہ ہر قسم کے وائرس سے اللہ حفاظت فرمائے گا، ہر قسم کے وائرس سے حفاظت ہو جائے گی۔ امان بتایا حضور حضور کے پاس کوئی آدمی آتا تھا، آگے کوئی کہتا تھا میرا مسئلہ ہے، تو آپ کیا کہتے تھے؟ آپ زندگی پڑھ کے دیکھو نبی کی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امان پہ لائے ہر کسی کو۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا جی، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرے پہ قرض بھی چڑھ گیا ہے، غموں نے بھی گھیر لیا ہے، گھر میں بھی پریشانیاں، مسائل مسائل مسائل، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا دعا نہیں پڑھتے، دعا نہیں پڑھتے؟ کہ جی میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ نے یہ دعا پڑھا کرو، صبح شام دعا پڑھو۔ بس اس نے پڑھنی شروع کر، وہ میں تو نہیں کرتی تھی، وہ پڑھ شروع ہوئی تھی، انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ تو کچھ دنوں کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا قرضہ بھی اتر گیا، میرے غم بھی دور ہو گئے، میرا خوشیاں خوشیاں۔ اللہ کے نبی نے فوراً اعمال کی طرف، اعمال لے کے آئے تھے اللہ کے نبی، اعمال سیکھ لو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا جتنا یقین ایم بی اے کرنے پہ ہے نا، کہ ایم بی اے کر لوں گا، ماسٹرز کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، اب روزی کا مسئلہ حل ہو گیا، جتنا یقین اس بات پہ ہے نا، اس سے تھوڑا اگر عمل پہ آ جائے تو سارے مسئلے ختم ہو جائے۔ روزی سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا، روزی، میرے بچوں کی روزی، میری روزی، روزی کا کیا بنے، روزی کا کیا بنے، روزی کا۔ اور روزی کے اللہ کے نبی نے اعمال بتائے ہیں۔ مجھے کیا کہتے ہیں، کرنے تھے ہیں اعمال، کرنے تھے ہیں، اب کہنے سے اندازہ کر لو، گفتگو سے اندازہ کر لو کہ کیا مرے مکے انداز میں کہہ رہے ہیں، کرنے تھے ہیں۔ اور جس بچے جو بچہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے اسے پتا تمہیں
پی ایچ ڈی کر رہا ہے ماشاء اللہ. عمران پی ایچ ڈی کرتا ہے. امال کا بہت کرنے دے کیا یقین ہے اس بات کا؟ مجھے عبدالحسن نے ایک دن فرمایا, مجھے کہنے لگے میں تمہیں ایک تحفہ دوں. جانے سے کچھ دن پہلوں کی بات ہے. میں کہا جی ضرور عطا فرمائیں. میں کچھ لگانے لگے. جی آپ کے پاس مال بڑا, میں نے آپ سے ادھار لینا. کہنے بکواس بند کرو, ادھار لینا. تم تو پیسوں کے چکر میں اتنے نالائق ہو. میں کہا جی 25 لاکھ روپے دے دیں. آپ میں نے سنا کہ آپ جس کو ادھار دیتے واپس ہی لیتے ہیں. موقع لے کے میرے بکواس بند کرو. کہنے لگے صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. کہنے لگے میری ممی یہ درود شریف اگر تو 500 دفعہ پڑھ لے روزانہ, اگر تو یہ درود شریف 500 دفعہ روزانہ پڑھ لے تو میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل کر دے. اور آج شب جمعہ ہے. آج شب جمعہ ہے. جو شب جمعہ والے دن درود شریف پڑھ لیتا ہے 1000 دفعہ پڑھ لے تو اسے 2 انعام ملیں گے. جو 1000 دفعہ پڑھے اسے 2 انعام ملیں گے. پہلا انعام اسے یہ ملے گا کہ دنیا میں اسے حضور کی زیارت نصیب ہو. دنیا میں اللہ یہی زیارت کرائیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2, موت جب آنے لگے گی تو موت سے پہلے جنت میں اس کو اس کا گھر دکھائیں گے. اور شب جمعہ والے دن خصوصی ہے, یاد رکھنا. جو آج درود شریف پڑھے گا, ابھی مغرب سے شروع ہو گیا, کل مغرب تک رہے گا شب جمعہ, جو آج پڑھے گا تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص. آپ نے فرمایا یہ دن خاص ہے. جو اس دن مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے, فرشتے فوراً وہ درود لے کے میرے پاس میری قبر اطہر پہ آتے ہیں اور نام لے کے بتاتے ہیں کہ لندن مرکز میں فلاں ابراہیم صاحب نے آپ کو درود بھیجا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں اسی وقت ہاتھ اٹھا کے اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. یہ اعمال سیکھ لو میرے دوستو, مزے کرو. اور یہ اعمال سکھایا کرو لوگوں کو بھی دیا کرو کہ یہ تحفہ لے لو بھائی تمہارا کام بن جائے گا, جاؤ تبلیغ میں لگے نہ لگے یہ کام کر لو. تبلیغ میں تو قسمت سے لگے گا, تبلیغ میں قسمت سے لگے گا. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جس کو اللہ قبول کر لے گا اسے کہے گا اندر ہی آ جاتے, جا تیرا سارا کام ہم نے اپنے ذمہ لیا, تو نے ہمارا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے, تیرا سارا ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم میرے دین کی مدد کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے, اور تمہارے قدم, اور جس کے قدم اللہ جما دے گا اسے کون اکھاڑے گا. اللہ کا چاہیے تھا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ینصرکم ان تنصر اللہ, میں تمہاری مدد کروں تو میری مدد کروں. اللہ تو کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے ایک شرط لگائی, پہلے تم نے کرنی ہے. جو 1 قدم بڑھاتا ہے اللہ 2 قدم بڑھاتے ہیں, جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتے ہیں. پہلے اس کو کر کے تو پہلے کر کے دکھا. یہ اعمال والی زندگی. قرآن ایک زندگی ہے, قرآن ایک عمل ہے, قرآن ایک عمل ہے. قرآن سے رابطہ جوڑو میرے دوست, قرآن سے رابطہ. میرے ساتھ ابھی میں پاکستان سے آ رہا تھا تو ایک آدمی, ایک ہمارا کسی کمپنی کے بڑا CEO ہے, ہائیلی پیڈ آدمی, تو میرے ساتھ وہ آیا, ہم دونوں آئے تھے. تو میں راستے میں اس کو, کلین شیو آدمی, پڑھا لکھا آدمی ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, PhD کی ہے, کیا کیا لمبا پڑھا. تو خیر جب وہ آیا تو میں دیکھتا رہا راستے میں, ہمیں ایک جہاز فلائٹ میں بیٹھ کے, میں جہاز میں بیٹھا, وہ دیکھتا رہا اس کو. سارا وقت کوئی انگریزی کا ناول تھا, پڑھتا رہا.
انگریزی کا نعرہ پڑھتا رہا، کچھ نہیں کہا اس نے، پڑھتا رہا تو یہاں آ گئے، یہاں بھی ہمیں اکٹھے رہنا تھا، 2-3 دن وہاں بلیک برن میں ہم 3-4 دن اکٹھے رہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ تم نے جہاز میں کیا پڑھ رہی تھی یہ ناول، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ صلاح الدین ایوبی کی سوانح عمری ہے، وہ پڑھ رہا. میں کہا لکھی کس نے ہے؟ لکھی کس نے؟ اس نے کہا گورا اس نے لکھی. میں غیر اس نے لکھی. میں نے اسے کہا، میں ایک بات تمہیں بتاؤں تمہیں یاد رہے، جو بک کا رائٹر کا تھاٹ ہوتا ہے کتاب جو اس نے لکھی ہے، اس کا تھاٹ اس میں ہے، اس کا اپنا یقین اور تھاٹ اس کتاب میں. جو وہ پڑھے گا اس پہ اس کا تھاٹ منتقل ہوگا، اس کا یقین لکھنے والے جو مصنف ہے اس کا یقین اس پہ پڑھنے والے پہ منتقل ہوگا. اب تم بے یقین آدمی کتاب پڑھو جس کا یقین ہی نہیں اللہ پہ، اسی کتاب پڑھو گے تو اس کا جو یقین ہے تمہارے اندر منتقل. پہلے اپنا یقین تو ٹھیک کر لو، پہلے اپنا یقین ٹھیک کرو پھر پڑھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، عمر رضی اللہ جب کتاب پڑھ رہے تھے، جب تورات پڑھ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آ گیا کہ میں قرآن آ گیا تم کیا پڑھ رہی ہو؟ پہلے قرآن تو پڑھ لو. جو میں نے اسے کہا کہ قرآن اللہ کا تھاٹ ہے، قرآن میں اللہ کا تھاٹ ہے، جو قرآن پڑھے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے. میں نے اپنے بچپن میں اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھتا تھا. میری والدہ 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی، مزدوری کرتی تھی. میرے والد صاحب تھے نہیں، میری والدہ مزدوری کرتی تھی، نوکری کرتی تھی بیچاری، سارا دن مزدوری کر کے آتی تھی. اور ہم چھوٹے بہن بچے بہن بھائی، سارا دن وہ شام کو آتی تھی مزدوری کر کے. کسی جگہ پہ آیا تھا تو وہ آیا کیا کرتی ہے اسپتالوں میں، کتنی مزدوری کرتی بیچاری، سارا دن مزدوری کر کے وہ رات آتی تھی. لیکن میں رات کو دیکھتا تھا، ہم چھوٹے تھے پتہ نہیں تھا، رات کو آدھی رات کو میں دیکھتا تھا میری ماں اٹھ کے قرآن پڑھتی تھی، آدھی رات. اور سردی میں ایک کمرے کا ہمارا گھر تھا، ایک کمرے کا، اس میں ہم 6 بہن بھائی سوئے ہوتے تھے، چھوٹا سا کمرہ اس میں. اب اس میں کمرے میں تو اگر بتی جانے کی گنجائش نہیں تھی تو وہ باہر ٹھنڈ میں برآمدے میں بیٹھ کے، دسمبر جنوری میں ٹھنڈ میں بیٹھ کے بتی جلا کے وہاں قرآن پڑھا. جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ کی ہی بات کرتے ہوئے مر گئی. اللہ کی میرے ساتھ تھا، میں اللہ کی بات کرتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا تیری طرف سے ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے. قرآن جو قرآن پڑھے گا میرے دوستو، اللہ اسے اپنے قریب کر دے گا، اللہ کے قریب. قرآن کو اپنے گھروں میں، یہاں پہ خاص طور پہ اپنے گھروں میں فجر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، فجر سے پہلے تو آئے گا تو فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں آسانی سے. اونچی آواز میں گھر میں قرآن پڑھو، اونچی آواز. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے بڑے مجاہدے کیے، لیکن سب سے زیادہ مجھے جس عمل سے نور ملا وہ فجر سے پہلے قرآن پڑھنے سے ملا. قرآن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن اللہ ہے، اللہ کا بول ہے. قرآن اللہ سے نکلی ہوئی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تو دیکھو. اپنے گھروں میں بلند آواز سے قرآن پڑھو. صبح اللہ تمہارے بچوں کو نافرمان نہیں ہونے دے گا. یاد رکھو، جتنا مرضی یہ زور لگا لے گا، جتنا مرضی اس پر زور لگا لے گا، اللہ ان کی حفاظت کر کے دکھائے گا. ان کے اندر قرآن ہوتا، وہ سوئے ہوئے ہو، قرآن پڑھو کر. میں دیکھتا تھا، میری والدہ مجھے یاد آگے، میری والدہ قرآن پڑھتی تھی، میں ڈراموں میں چلا گیا، شو بزنس میں چلا گیا، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، لیکن وہ قرآن کھینچ کے لایا. قرآن آج امت دنیا میں رسوا ہو گئی، قرآن چھوڑ خدا کی قسم ذلیل ہو گئے قرآن چھوڑ. قرآن نے، میں نے اسے کہا کہ تو قرآن تو پہلے پڑھ لے. تو نے قرآن میں کہا پڑھ لیا تو یہ کیا پڑھ رہے فضول، کیا نکالو گے اس میں سے؟ وہ پہلے قرآن پڑھو،
وہ مجھے یقین کرو ان سے بتانے کا نہیں بھائی بات سمجھ آ گئی, آج کے بعد میں نے ایسا کہ میں قرآن پڑھوں گا. قرآن پہلے پڑھ لو. مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے بہت نا بخاری بیان کروں. میں بخاری بہت بڑے آدمی تھے, میرا دل کرتا ہے بخاری شریف جو ہے نا بڑی زبردست کتاب ہے, میں دل کرتا ہے وہ بخاری پڑھ کے میں دل کرتا ہے بخاری بیان کروں. لیکن جب میں بخاری بیان کرنے کا سوچتا ہوں تو میرے سامنے قرآن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے پہلے مجھے بیان کر لے پھر اس کو مجھے قرآن کو شوق بیان کرنے نہیں دیتا. قرآن نشہ ہے. مجھے یاد ہے جب میں تبلیغ میں لگا تو مجھے بڑا شوق تھا قرآن پڑھنے کا. تو بیوی میری تبلیغ میں لگی نہیں ہوئی تھی. بیوی بالکل جس طرح کے ہوتے ہیں بہت اداکار کی بیوی تھی, ہوتا نہیں تھی تبلیغ میں. تو میں لگ گیا تبلیغ میں. تو میری بیوی اندر کمرے میں سیٹ تھی, نیچے باہر جو ہمارا لاؤنج تھا, میں اس لاؤنج میں بیٹھ کے رات کو قرآن پڑھتا تھا. میری شوق قرآن کا. میں اس زمانے میں نے قرآن سیکھا. قاری صاحب سے قرآن پڑھا. قرآن سے ان سے پڑھ کے انہوں نے مجھے کہا چھوڑی نا. میں ان سے پڑھتا, اللہ ان کو اللہ بہت جزائے خیر دے. استاد صاحب ہیں ان کو ابھی بھی استاد صاحب ہی کہتا ہوں. تو جب قرآن میں نے پڑھے ان سے پڑھا میں پڑھتا تو رات کو میں قرآن جو ہے نا وہ تفسیر پڑھا کرتا تھا. رات کو بیٹھ مولانا شبیر عثمانی صاحب کی تفسیر تھی, وہ میں رات کو پڑھا کرتا تھا. تو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ تفسیر پڑھتے پڑھتے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. میں کہتا کہ میری بیوی کی آنکھ کھل گئی, کیا کر رہے ہیں. میں کہا اللہ بات کر رہا تھا. میں اللہ کی بات کیا بات کی ہے. اللہ نشہ ہی آ گیا. اللہ کی بات کا نشہ. اس لیے تو حضرت علی کیا فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے, میں کیا کرتا ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن اللہ کی بندے سے بات ہے. اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. یہ ایک گیم ہے. یہ گیم ہے, گیم. قرآن پڑھنا, قرآن میں دل لگاؤ, پھر دیکھنا تماشا پتا کیا. قرآن میں کیا بتاؤں کہ قرآن کیا ہے. اور ہم نے آج قرآن چھوڑا ہی. ہم کہتے مجھے تبلیغ میں لوگ کہتے گشت امپورٹنٹ, گشت کر لو, قرآن چھوڑو, گشت پہلے گشت کرو. او بھائی قرآن سے تو سارا مسالہ ملنا تمہیں. جو قرآن پڑھے گا میرے دوستوں یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. اب اس کا بس نہیں, میں قرآن کی کیا باتیں بتاؤں. میں نے قرآن سے بہت کچھ لیا ہے, بہت مجھے مزہ آیا. قرآن نے میرے اندر کا سارا سسٹم چینج کر دیا. قرآن نے ایسی چیز ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن دیا ہے کہ یہ لے لو, مزے کرو. یہ تو مزے کے, یہ انجوائمنٹ ہے. قرآن ایک انجوائمنٹ کی کتاب ہے. خدا کی قسم آپ کو گانے میں مزہ آئے گا جو قرآن میں مزہ آئے گا. ایسی قرآن چیز ہے. لیکن قرآن کو کم از کم جو آخری سپارہ ہے 30واں سپارہ, اس کا ترجمہ سب تفسیر ضرور پڑھ لو. اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لو, کیونکہ اکثر فجر کی جو نماز ہے نا اس میں 30ویں سپارے سے پڑھا جاتا ہے. تو آپ کو پیچھے کھڑے ہوئے پتا ہو کہ آگے بات کیا ہو گیا. جب کبھی یہ پتا ہو نا کہ آگے بات کیا ہو رہی ہے تو پھر مزے دیکھنا کیا آتے ہیں. پھر اللہ کا خطاب دیکھنا کہ اللہ کیا کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان شریف میں کبھی جائے ہیں عمرے کے لیے, تو وہ عرب جو کھڑے ہوتے ہیں قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیخیں مار کر ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو سمجھ آ رہی تھی آگے گیم کیا چل رہی ہے, آگے گیم ہو کیا رہی ہے. میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس. ابھی پڑھ رہے تھے قاری صاحب, ہائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے حیا کرو, اللہ سے حیا کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ سے حیا کرو, اللہ سے کرو. دیکھو آگے کچھ لے کے آنا, خالی آنا ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنت, اصحاب الجنت هم الفائزون. کیا سمجھتے ہیں, ایک برابر ہو جائے گی.
دوزخ والے جنت والے برابر ہو جائیں؟ نہیں، کامیاب تو وہ جنت والے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. اب یہ پڑھ رہے تھے میں تو بڑا سن رہا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پہاڑوں پہ اتارتے قرآن کو تو دیکھتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تمہیں مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ تم عقل کرو. تمہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا اتارا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج مجھے انہوں نے اجازت دی تھی کہ تھوڑی لمبی بات بھی کرے تو چل جائے گی کیونکہ نماز کوئی نہیں، لوگ فارغ ہو کے آ گئے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ سے دل لگاؤ. اللہ سے دل لگے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور کسی طریقے سے نہیں. اور نبی والی زندگی بناؤ، نبی والی زندگی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ کی محبت مجھ پہ واجب ہو جائے. اب بات تو سوال پہ غور کرو. سب کے جائے سوال کرنے والے کے اور جواب دینے والے کے. ایک ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، بات تو ٹھیک تھی. نہیں، اس نے کہا مجھے وہ عمل بتائیں کہ جو میں عمل کروں تو اللہ کو مجھے معاف کرنا پڑے، مجھے جنت میں جانا کو بھیجنا پڑے. مجھے وہ عمل بتائیں کہ اللہ کو جنت میں بھیجنا مجبور ہو جائے. سبحان اللہ. سوال کا مزہ ہے کہ مجھے وہ عمل بتائیں کہ جنت مجھ پہ واجب کر جائے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے دو باتیں بتائی. دو باتیں سن لو میرے دوستو. کیا بتائیں؟ ہائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میٹھا بول بولنے کو مضبوط پکڑو. میٹھا بول بولنے کو. اب اس کو سمجھو کہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میٹھا بول بولا کرو، میٹھا بول بولا کرو. نہیں، یہ کیوں کہا کہ میٹھا بول بولنے کو مضبوط پکڑو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے، جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو میٹھا بول بولنا آسان ہوتا ہے، اور جب موڈ خراب ہو تو پھر پتہ چلتا ہے میٹھا بول کیوں کہتے ہیں. موڈ اچھا ایویں کہہ رہتے ہیں ہاں طارق میاں کیا چل رہی، سب ٹھیک ہے، گھر میں سے خرید ہے، کیا کر رہے ہیں آج کل، خوش، موڈ اچھا ہے. اب موڈ اچھا نہیں تو طارق صاحب نے آیا کہا کہ السلام علیکم. یار ٹھیک ہے طارق صاحب، ہر وقت نہیں یار، بٹ ٹھیک ہے نا یار، ہو گیا ہو گیا. اب موڈ اچھا نہیں، اب موڈ اچھا نہیں تو میٹھا بولنا ملا کہ نہیں. کیا موڈ اچھا ہو موڈ برا ہو، میٹھے بول کو مضبوط پکڑو، میٹھے بول کو مضبوط پکڑو. یہ بول ہی تو ہوتا ہے جو دلوں میں اترتا ہے. ایک بول ہی تو ہوتا ہے، بول ہی تو ہے. کیا کہتے ہیں؟ قبول ہے، قبول ہے، ایک بول ہی تو ہے. اب وہ کسی کی بیٹی اس کے لیے حلال ہو گئی، ختم ہو گیا. ایک بول ہے. کیا سمجھتے بول کو؟ طلاق بھی ایک بول ہے. طلاق ختم، رشتہ ہی ختم ہو گیا، ختم. بول، میٹھا بول. یاد رکھو میرے بھائیوں، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو معمولی نہ سمجھو. جو کڑوا بول بولتا ہے نا، یاد رکھنا، جو کڑوا بول بولتا ہے. آج یہاں میری بھانجی رہتی ہے، وہاں تو میں اس کے پاس سچ گیا تو اس کی دو بیٹیاں چھوٹی، ایک 9 سال کی، ایک 5 سال کی. تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے اس کو کہا بیٹا پاکستان جانا ہے. چھوٹی بیٹی 5 سال کی بچی کہ پاکستان جانا ہے. تو اس نے کہا میں نے دادوں کے گھر نہیں جانا، میں دادوں کے گھر نہیں جانا. اچھا، دادو تو یہاں آ رہی ہیں. اس نے کہا ہمارے گھر رہے گی، ہمارے نہیں رہے گی. میں کہ یہ کیوں اس طرح کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا دادو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے. اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے نہ یہ اس سے ملنا چاہتی ہے نہ اس سے دیکھنا چاہتی ہے. یہ ہوتا ہے بول. بول
میٹھا بول دل کو. مجھے یہاں پہ گورا ہے، یہاں پہ مینچسٹر سے، اس نے 10-12 دن پہلے مجھے ایک کوئی کام تھا اس کا، اس نے مجھے میل کی کسی کو، اس نے میل کی تو مجھے اس نے کہا کہ وہ میل میں نے اس کو پیدن کی ہے تو آپ اسے ذرا ڈین نام آرمسٹرانگ اس کا نام اس نے مجھے کہا کہ اس کو میل میں نے بھیجی، اس جواب نہیں دیا. تو میں نے اس کو پاکستان میں بتایا کہ تمہیں وہ گورا عثمان سے میل بھیجا، جواب نہیں دیا. مجھے یار میں نے دیکھی، میں 27,000 میلیں پڑھی، میں 27,000 میلیں پڑھی، میں دیکھی مجھے پوائنٹ آؤٹ کو میں دیکھوں گا. میں نے اس کو کہا یار دوبارہ بھیج دو، میں نے اس کو کہا دوبارہ بھیج دو، گورے کو میں نے لکھا کہ دوبارہ بھیج دو. تو اس نے دوبارہ میل بھیج کے یہ کہا کہ میں پہلے بھی آپ کو میل بھیجی تھی، میں دوبارہ میل بھیج رہا ہوں، لیکن یہ میل بھیجنے پہ مجھے کوئی افسوس نہیں، میں خوشی سے بھیج رہا ہوں. یہ اس کا بول مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے دیکھو کیا خوبصورت اس سے بات. حالانکہ مجھے کہ دوبارہ میل بھیج رہا ہے، یا تو پہلے نہیں دیکھی یا چیک کی تھی، میں تو کی تکلیف ہے دوبارہ بھیج رہے کسی بس. اس کے اس بول نے میرا دل جیت لیا اس کی اس بات کا. آپ جس کو ڈانٹیں گے یاد رکھنا، جس کو آپ نے برا بول کہنا ہے نا. میرے ایک آدمی تھے انتقال کر گئے، وہ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کچھ بری بات کہی تھی، مجھے میرے خلاف کوئی میرے سامنے بات کہی تھی. جب ان کا نام آتا ہے، حالانکہ نیک آدمی بہت نیک آدمی، جب ان کا نام آتا ہے میرے سامنے وہی بات آتی ہے. ان کی لاکھوں خوبیاں وہ سامنے آتی ہی نہیں، وہی بات آتی ہے کیسے. تبلیغ کا کام کیا کرنا بھائی؟ اگر دل ہی کسی کا توڑ دیا آپ نے تو پھر تبلیغ کر لو گے؟ مجھے آپ ویسے برے لگتے ہیں، مجھے اللہ کے راستے مشغول کر لو گے؟ کیا خیال ہے؟ مجھے تو برے لگتے ہیں، میں تو آپ کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا. آپ مجھے کہہ رہے کہ 4 مہینے لگاؤ، چالو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے کہ پہلے دل لو، پھر دل لو. آپ تو دل نہیں لے رہے، اور دل لینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خدا کی قسم تم لوگوں کے دل مال سے نہیں جیت سکتے. جتنا مرضی پیسہ دے دو دل نہیں جیت سکتے، لیکن تمہارا میٹھا بول لوگوں کے دل جیت لے گا. میٹھا ہر حال میں میٹھا. کوئی بات مان جائے تو بھی، نہ مانے تو بھی. اولاد کے ساتھ میٹھا بول بولنا سیکھو میرے بھائیو. یہاں تم لوگ رہتے ہو نا، تم لوگ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں ہمارا بھی ہے لیکن آپ لوگ کا زیادہ بڑا ہے. یہ جو دعا اللہ نے بتائی ہے نا قرآن میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ مجھے میری اولاد کی طرف سے، میرے گھر والوں کی، میری فیملی کی طرف سے مجھے ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اب سنو اس بات کی، اس کی تفسیر سنو. ایک اللہ والے سے نے تفسیر سنی، وہ سن لو آپ. انہوں نے کہا یار ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. روز مانگتے، روز دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان سے مجھے ٹھنڈک نصیب فرما. اور اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ کہ گرمی کے دن ہے، گرمی کے دن میں شدید گرمی تھی، ایک غریب آدمی اے سی خرید کے لایا کہ میرے گھر میں آج سے ٹھنڈی ہوا آئے گی. تو اس نے لا کے اے سی گھر میں لگایا، ₹1,00,000 کا اے سی لیا، ₹1,00,000 پر نکال جمع کیا، اس نے اے سی لا کے لگایا، اور لگا کے جب اس نے اس کو چلایا تو وہ چلتا ہی. اس نے یار پیسے بھی اتنے خرچ کیے. اس نے فون کیا دکان والے کو کہ خدا کے بندے اتنے پیسے تو خرچ کر لیے تو یہ تو چلتا ہی نہیں، اس میں تو ہوا آتی نہیں. اس نے فوراً بندہ بھیجا، جا کے دیکھ کے انجینئر کو بھیجا، جا کے دیکھ کے کیا ہوا. تو جب انجینئر صاحب نے آ کے جب دیکھا اے سی کو تو دیکھ کے سر پکڑ لیا. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ خود بخود ٹھنڈی ہوا نہیں دیتا، وہ تو جس سے اس کا کنیکشن جوڑنا ہے، جس الیکٹریسٹی سے کنیکشن جوڑو گے ٹھنڈی ہوا وہ جوڑے ہی.
وہ تو چھوڑو. وہ اس نے الیکٹریسٹی کویشچن جوڑا تو اسے چلایا تو ٹھنڈی ہوا آنے لگی. انہوں نے کہا کہ دعا مانگتے ہو یا اللہ اولاد سے ٹھنڈی ہوا دے. تو جس سے کنیکشن جوڑنا تھا وہ تو جوڑا ہی نہیں. وہ تو جس سے کنیکشن جوڑنا تھا اس سے کنیکشن جوڑتے ٹھنڈی ہوا دی. اللہ سے ان کا پہلے کنیکشن تو جوڑو, پیچھے پاور تو لگاؤ. ہم اللہ سے کنیکشن تو اولاد کا جوڑتے نہیں, تو ٹھنڈی ہوا کی اس سے توقع کرتے ہیں. ان کا اور سنو پھر جب کمرہ ٹھنڈی ہوا جب آنے لگ جائے اس میں, تو جہاں جہاں سے گرم ہوا آتی بند کرتے ہو نہیں کرتے؟ اس کو بند کرتے ہو کہ کہاں سے گرم ہوا آ رہی ہے, اس کو بند کرو کہاں گرم ہوا آ رہی ہے. اس نے کہا اولاد سے ٹھنڈی ہوا لینی ہے تو جن سے گرم ہوا آتی پہلے وہ تو بند کرو. جن جن چیزوں سے یہ بگڑی ہے اولاد اس کو تو ٹھیک کرو. تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے ٹھنڈی ہوا بھی لگا دی, اے سی بھی لگا لیا اور ساتھ ہیٹر بھی لگا دیا. کوئی ایسا بیوقوف دیکھا کہ اے سی لگا کے پھر گرم ہوا بھی شروع کر دینا, ساتھ ہیٹر بھی لگا لے. اگر تم یہ کر رہے ہو کہ اولاد کو قرآن بھی سکھا رہے ہو, یہ بھی کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, اور ساتھ ان کو غلط مند چیزیں بھی لے کے دے رہے ہو, تو ہیٹر ساتھ لگا دیا, کیسے آئے گی ہوا؟ میرے دوستو سمجھو بات, اولاد ہمارا سب سے بڑا سرمایہ اولاد ہے, اور اولاد کو وقت دو. اولاد کو اگر چاہتے ہو کہ اولاد میری بن جائے, اگر اولاد اپنی بن جائے اور اولاد اللہ والی بن جائے, تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے, وہ کیا؟ اس کو وقت دو. اولاد کو اپنا دوست بناؤ, ان کی باتیں سنو بیٹھ کے. جو بچے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کی باتیں سنو, وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں سنائیں تو ان کی باتیں سنو بیٹھ کے, ان کو ساتھی نہ دکھاؤ. وہ جو کہے نا کہ آج لڑکے فلان لڑکے نے یہ کیا, فلان یہ کیا, تو بچہ بچہ ان کی باتیں سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سکھائی ہے, گھر میں بچہ بن کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ سر نہیں کھیل رہے, بچوں کی کشتیاں کرا رہے نہیں کرا رہے. حسن کی اور حسین رضی اللہ کی کشتی ہو رہی ہے اور حضور کرا رہے ہیں. یہ کیا سکھایا؟ مجھے آپ کو سکھایا تم نے گھر میں کرنا کیا ہے. تم گھر میں بن جاتے ہو جلال کے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرا, خبردار یہ نہیں کرو. وہ بچے کہتے ہیں یار کدو جائے گا کرو. جس کی اولاد اپنے ابا جان کے چلے کا انتظار کرتی ہے, جس کا بیٹا اس کو چلا یاد کرتا ہے کہ ابا جی اپنے چلے کا وقت آ گیا ہے, یہ ابا جی اپنے آپ کو چیک کریں. یہ اب تو دماغ نہیں ہے, یہ ابا جی ٹھیک نہیں ہے, یہ ابا جی اپنے آپ کی صفائی کروائیں. جس کی بیوی, جس کی اولاد اپنے خامد کو, اپنے باپ کو گھر سے جانے پہ مس نہیں کرتے, اس کو اگر مس نہیں کرتے ریئلی, تو یہ لکھتے ہیں نا جیسے گورے لکھتے ہیں الفاظ کہ آئی مس یو, حالانکہ کوئی مس نہیں, حالانکہ کوئی مس نہیں ہے, حالانکہ کرے شکر یو, شکریہ گئے ہوئے. جو سچ مچ مس نہیں کرتے یہ اپنے آپ کو چیک کریں چاہیے, یہ اپنے آپ کو چیک کریں گے زندگی ٹھیک. گھروں میں محبت بانٹنی ہے بھائیوں, گھروں میں صرف محبت بانٹنی ہے. میٹھا بول, محبت, درگزر محبت. اولاد کو محبت سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اولاد کو ڈنڈے سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. یہ نبی کی زندگی ہے, یہ زندگی اصل میں بانٹنے آئے تھے ہم. اب ہو گیا گھنٹہ, ہو گیا اور امیر صاحب جو کاپی لے کے میرے پاس آئے ہیں, ان کا مطلب یہ کہ ختم کر دو بات, ٹھیک ہے نا, بس 5 منٹ اور دیتا. دیکھو میرے بھائی ہو, یہ باتیں تو روز روز نہیں سنتے نا, روز روز نہیں سنتے, کبھی کبھی سنتے ہوتے. میں آپ کو زندگی پیش کر رہا ہوں. یہ زندگی سیکھنے کے لیے تبلیغ کرنی تھی, اصل میں تو نکلنا تھا وہ زندگی سیکھنے کے لیے نکلنا تھا, لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں.
میں نے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ سے یہ کہا، میں نے کہا مولانا یار ایک بات بتاؤ. مولانا سے بڑے اچھا میرا تعلق ہے، بڑے دوستی ہے، بڑا شفقت کرتے ہیں. میں نے کہا مولانا ایک بات بتاؤ یار. کہہ رہے کیا؟ میں نے یار یہ تبلیغ میں ہم لگاتے محنت کرتے ہیں لوگوں پہ، محنت کر کے ان کو تبلیغ میں لگاتے ہیں، پھر وہ اور کہیں چلے جاتے ہیں، کوئی ذکر میں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، کہیں تبلیغ سے لے جاتے ہیں، ہمارا مال کو اور لے جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار دین پہ تو رہتے ہیں. میں نے کہا دین پہ تو رہتے ہیں، تیرا کام تو ہو گیا. ہمارا کام لوگوں کو دین پہ لانا ہے، تبلیغ پہ لانا نہیں. دین پہ لانا، تبلیغ پہ نکلنا کس کے لیے؟ کہ دین زندگی میں آ جائے. لوگوں کو دعوت دینا کس کے لیے؟ کہ دین زندگی میں آ جائے. ہمارا مسئلہ دین ہے، ہمارا مسئلہ تبلیغ نہیں. ہم دین پہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. خود بھی محنت کر رہے ہیں اس بات کی کہ میری زندگی دین پہ آ جائے. دین کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے دوست. دین کے بغیر مسئلہ حل، نماز کے بغیر مسئلہ حل ہو جائے کسی کا. تبلیغ نہ بھی کی تو مسئلہ شاید حل ہو جائے، لیکن نماز نہ پڑھ تو مسئلہ حل نہیں ہونا. یاد رکھنا یہ نہیں ہوگا. یہ ساری کی ساری محنت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں اور میری زندگیاں دین پہ آ جائیں. میرے دل میں اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جائے، میری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آ جائیں، اور ساری دنیا کے انسانوں کے اندر یہ اعمال زندہ کرنے کے لیے میں اپنی جان بھی لگا دوں، اپنا مال بھی لگا دوں. جو یاد رکھو میرے دوستو، یاد رکھو، جو اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین پہ لگائے گا. ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے. یہ وقت ہے، یہ اس کا کوئی نعمت بدل نہیں. جو ابھی وقت آئے گا جو گزر کے واپس آئے گا، یہ نہیں واپس آنا، یہ چلا گیا. سب سے قیمتی چیز ہے تو اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے نام پہ لگا دو تو امر ہو جاؤ گے، وہ امر ہو جائے گا. اب زندگیاں دیکھو، اپنے نزدیک لوگوں کی زندگیاں دیکھو. جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، زندگیاں لگا رہے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو کیا مزے کر رہے ہیں، کیا مزے کر رہے ہیں. میں کبھی کہا کرتا تھا، دیکھو ایک آخری بات آپ کو بتا دوں، آخری بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد تو لیکن میں ایک گزارش کروں گا. دیکھو اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی ہے، اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی ہے اس مجلس کے بارے میں، اور کسی کے بارے میں نہیں بتائی. یاد رکھیں، نہ سارا دن مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھو، وعدہ نہیں ہے. سارا دن مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، وعدہ نہیں ہے. لیکن جو مسجد میں بیٹھ کے یا کہیں بھی مجمع بن کے جڑ کے اللہ کی بات سنے، اللہ کی بات کرے اور سنے، ایک بات کی بات کرے باقی لوگ سنیں، تو اس مجلس کے ساتھ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جب یہ مجلس ختم ہوگی تو ایک فرشتہ نام لے کے، سب کا نام لے کے اعلان کرے گا، تیری بخشش ہو گئی، ابراہیم کی بخشش ہو گئی، بشیر کی بخشش ہو گئی، ایوب کی بخشش. اس مجلس سے وعدہ ہے اللہ کا کہ اس مجلس کے اختتام پہ نام لے کے دعا ہونی ہے. اس لیے جب تک میں یہاں سے یہ نہ کہا جائے کہ مجلس ختم ہوگی تو اٹھنا، دعا لے کے جانا، فرشتوں کی دعائیں لے کے جانا. ورنہ شیطان کیا کہے گا کہ بابا اس سے بڑا مزہ ہے، بات بڑی اچھی سن لی، اب جو تشکیل ہونے لگی کبھی. ارے نہیں بھائی، اس کے اینڈ میں دعا ہونی ہے، پہلے نہیں ہونی ہے، اینڈ پہ ہوگی جب وہ ختم ہوگا. تو یہ میں بتاؤں، جب میں نیا تبلیغ کی طرف آ رہا تھا تو مجھے بہت سارے نے کہا کہ یار تو 4 مہینے لا، طالب علم نے مجھے 4 مہینے. میں نے کہا مولوی کا دماغ ٹھیک نہیں، اور میرے پاس 4 گھنٹے نہیں ہے لگانے کے، 4 مہینے لگا. میرا مولانا صاحب عقل کی بات کرو، میں تو 3 دن نہیں لگا سکتا، آپ کہہ رہے 4 مہینے لگاؤ. میرے پاس ٹائم نہیں. تو کرتے کیا ہوں میں ٹو بزی ہوں، میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں، تب جا کے میرا سسٹم چلتا ہے. میں نے کہا یار 4 مہینے لگا. میں نے کہا چلو مولوی صاحب اپنی کہنے تو ہم اپنی کہہ رہے، یہ اپنی کہتے رہے، ہم اپنی کہتے رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح لوگ 4 مہینے چل جاتی ہے، کیسے چل جاتی ہے. میں ایک بار وہاں مرکز میں بیٹھا تھا تو میں کچھ لوگ پلان کر رہے تھے. اس وقت عورتوں کی 4.5 مہینے کی جماعت ہوتی تھی. وہ 4.5 مہینے کی جماعت بنا رہے تھے. وہ کہتے میری بیوی جا رہی ہے، میری بھی جا رہی ہے. میں پاس بیٹھا حسرت سے دیکھ رہا تھا انہیں.
تو میں نے انہیں کہا, میں نے جب انہوں نے بات ختم کری, میں نے کہا میری بھی دعا کریں, اللہ میری بھی کوئی تبلیغ میں لگا دے, میں بھی جاؤں 4.5 مہینہ. تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا, انہوں نے پہلے تجھے آپ سے لگے گا, پھر انہوں نے لانا. مجھے اتنا غصہ چڑھا اس پہ, میں نے کہا بیڑا غرق اس کا. اور میں نے اداکاری میں نے چھوڑ دی, میں نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا, جان ساری لگا دی, میں فاقے ہو گیا, پیسے بھی ختم ہو گئے, میں سب کچھ لگا دیا. اب یہ کہہ رہے تبلیغ میں لگو تو پھر کب لگوں, اور سب کچھ تو لگا دیا, اب کیا کروں. ٹھیک ہے تم لگی نہیں پہلے. پھر جب میری بیوی تبلیغ میں لگی, مجھے اس کی بات سمجھ میں کو ٹھیک ہے. تب سب سے پہلے جب میں پہلے دن ڈرائیونگ پہلے دن زندگی کا پہلا دن میرا ڈرائیونگ, میری عمر تھی اس وقت 29 سال یا 30 سال کے قریب. میں نے سلیو لیس شرٹ پہنی, سلیو لیس شرٹ ایکسرسائز میں کرتا تھا, ڈنڈ شرٹ بنا کے تو جینس پہنی ہوئی, ٹی شرٹ پہنی ہوئی. ڈرائیونگ نہیں گیا, ڈرائیونگ دیکھنے کے لیے, مجھے کوئی نہیں گیا. تو ہم ڈرائیونگ جا کے نا وہاں کھانے کی جگہ پہ وقت میں کھانا کھانے لگے. تو کھانا کھانے لگے تو اب وہاں پہ ڈرائیونگ میں انہوں نے دیکھا نا مجھے جو آدمی, تو انہوں نے کہا تو مال ہے. تو ڈرائیونگ کا مال تو یہ ہے, یہ کلین شیو, سارے مولوی کر رہے ہیں, کر رہے پینٹ پا کے کر رہے ہیں کلین شیو. وہ ایسے ہی جیسے کوئی ننگی تصویر لے کے پھر رہے. تو ایک آدمی نے مجھے کہا, انہوں نے کہا خان صاحب تھے, خان سے, اور میں نے کہا او لالا بات سن, 4 مہینے لگاؤ زندگی بن جائے گی. تو کیا کہ چلا گیا. پٹھان واقعی پاگل ہوتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بلڈنگ بناؤ زندگی بن جائے گی, کوئی کہہ رہا ہے کہ MBA کرو زندگی بن جائے گی, یہ کہہ رہا 4 مہینے لگاؤ زندگی بن جائے گی. دماغ خراب ہے. ایک ادھر سے آیا مجھے, اور آئے خان صاحب, او باپو صاحب کدھر سے آئے یار, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تمہیں قبول کر لے. وہ چلا گیا. وہ سارے وہاں کوئی نہ کوئی جملہ ہی کہی ہے کہ اللہ تمہیں قبول کر لے, تمہیں یہ کر لے, وہ کر. تو جب ہو گئے قبول, اللہ نے جب تبلیغ میں 4 مہینے قبول کر لیا, پھر بات سمجھ آئی کہ اللہ آسان کیسے کر سکے. ان تنصر اللہ ینصر. جب کوئی آدمی نیت کر لیتا ہے کرنے کی, جب 4 مہینے کی نیت کرتا ہے, 4 مہینے لگانے ہیں, میں نے لگانے ہیں, تو پھر اللہ اس کو بتاتے ہیں کہ میں آسان کرتے کیسے. پہلے نہیں سمجھتے, پہلے نہیں سمجھ لگتی. وہ آدمی کہتا ہے یار میرے پاس پھر کیا کروں, میری صورت ہی کوئی نہیں, میں تو. لیکن میرے دوستو, اللہ ایسا غیرت والی ذات ہے, جب کوئی آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے نا, پھر اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کو دکھاتے ہیں کہ تجھے فرق کیسے کرتے. جو میں کہا کرتا تھا کہ 18 گھنٹے میں کام کر کے میری پوری پڑتی ہے, آج یقین کرو مجھے 28 سال ہو گئے, میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اب مجھے آپ کہو کیا کام کرتے ہو, کچھ بھی نہیں کرتے. کام کاروبار تو کرتا ہوں میں, یہ نہیں ظاہر ہے کام کاروبار کرتا ہوں, لیکن مجھے ٹائم اتنا اللہ نے دے دیا کہ میں چاہے سال میں جاؤں کاروبار پہ, میرا کاروبار چلتا ہے. یہ اللہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے تجھے فارغ. تو ایک دفعہ اپنا ہاتھ میں پکڑا کے تو دکھا. ہماری مثال اس بچے کی سی ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ جو سال کا بھی چلنا سیکھتا ہے, تو اسے چھوڑ کے کھڑا کر کہتے ہیں آجا آجا. وہ بچہ کہتا میں گر جاؤں, بچہ کہہ رہا گر جاؤں گا. وہ کہتا آ. جب اسے بلا رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ جب 2 قدم پڑ کے گرنے لگتا ہے, گرنے لگتا ہے, یہ تو اسے پکڑ کے اٹھا سینے سے نہیں, میں گرنے نہیں لگا. یہاں اللہ کرے آ. تو جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ سے گرنے دے. دماغ خراب ہے ہمارا. اللہ ہے وہ بابا, اللہ کی طرف آنکھیں تو دیکھو, تیری جھولی نہ بھر دوں تو پھر کیا, تو یہ بادشاہ نہ بنا دوں تو پھر کیا, لوگوں کے دل میں تیری محبت نہ ڈال دو پھر کیا نا, لوگوں کے دل میں تیری عزت نہ ڈال دو پھر کیا نا. پہلے ہم مشہور ہوا کرتے تھے, پہلے لوگوں کہتا تھا کہ پہلے میں مشہور تھا, اب اللہ نے عزت والا بنا دیا. مشہوری اور عزت 2 مختلف چیزیں. جو میرے دوستوں دین کا کام کرے گا, خود سوچو نا یار, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یار
اللہ بڑا ہے، اس کی بات مان لے. یہ کتنی بڑی بات ہے، بتاؤ کتنے نصیبوں کی بات ہے. کسی پہ اللہ کی بات کرائے، اللہ بڑا ہے، اس کی ماننے میں تیری کیا ہے. پہلے اس پہ غور تو کرو. کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بات کہہ سکتا ہے کسی کو؟ ہے کسی کی ضرورت کہ نہیں؟ پہلے اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، اسے چنتے ہیں، پھر وہ جا کے کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس کی بات. تو میرے دوستو، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. سب ہم نے کرنا کرانا کچھ نہیں، کرے گا وہی سب کچھ. وہ اگر فارغ نہ کرے کر سکتا، وہ مجھے فارغ نہ کرتا میں کر لیتا یہ کام. میں 7 مہینے ایک دفعہ لگائے، پھر 7 مہینے لگائے، پھر 4 مہینے لگائے، پھر اب میں ڈائمنڈ میں ہر سال 4 مہینے لگا دیتا ہوں، ہر مہینے 10 دن ڈائمنڈ کرتا ہوں. میں کر سکتا ہوں یہ کام. اللہ کی فراغت، اللہ کی توفیق کے بغیر کر سکتا کوئی؟ دماغ خراب. اللہ ایک گھنٹہ نہیں لگا سکتا. لیکن اللہ کہتے تو جیسے تو آئے گا ہم آسان تیری زندگی آسان کرتے رہیں، تو یہ مزے کرا لے گا. تو اس لیے ہم نے صرف پیش کرنا اپنے آپ کو کہ میں تیار ہوں، بس میں کیا نہیں، باقی وہ خود کرے گا. تیار ہے سارے انشاءاللہ؟ بس آپ اس کا اظہار کرو. کون کون تیار ہے؟ جو تقاضے یہ بتائیں وہ بتاؤ، تو پھر دعا کرائیں. 4 مہینے کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، انشاءاللہ ہمارا تقاضا یہی. بتاؤ جلدی سے. ہمارا مقصد صرف بات سنانا نہیں، ہمارا مقصد بات سنا کے کسی کام پہ لانا ہے. کیونکہ اگر بات سن لی، چلے گئے، کوئی عمل اس پہ زندگی میں فرق نہ پڑا، تو یہ بات برائے بات ہو جائے گی. یہ جو ابھی جو اناؤنسمنٹ فرما رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، یہ اس بات کو زندگی میں لانے کے لیے ہے کہ زندگی میں کیسے لانا ہے اور اس کو لے کے آگے کیسے جانا ہے. یعنی موت تک اس پہ جمے نہیں، اس کے لیے یہ تشکیل ہو رہی ہے. کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ چلا 4 مہینے یہ کر لو وہ کر لو، یہ اس لیے ہے میرے دوستوں. ہم اپنی زندگی کو دیکھو، دنیا میں کوئی بھی چیز محنت کے بغیر نہیں ہوتی. دنیا کی گھٹیا چیزیں محنت سے ملتی ہیں. تو اتنا اونچا کام اور اتنی اونچی محنت کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا، تو مذاق تھوڑی ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ہم تمہیں دنیا میں بھی عزت والی، غلبے والی، طاقت والی، قوت والی، صحت والی، احترام والی زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں، اور موت آتے ہی ہمیشہ کی عیاشی کرا دیں گے. تو اتنی بڑی چیز ملنے کے لیے بغیر محنت کے مل جائے گی. کیا خیال ہے؟ یہ وہ محنت بات. اس میں ہر بندہ اپنے دعا جو نام لکھا، جنہوں نے نام لکھا لی نا جنہوں نے، اب وہ کیا کریں؟ اب وہ اللہ سے یا اللہ میں نے نام ویسے لکھا ہے، حالات تو میرے کوئی ہے نہیں، سمجھ تو مجھے یقین نہیں، لیکن تیرے لیے یا اللہ حالات کر، تیرے لیے حالات کوئی حالات نہیں، تو میرے حالات کو آسان کر. اللہ سے مانگو مانگو مانگو. دیکھو دنیا میں اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگتے نہیں، مانگتے کس سے مانگتے ہو؟ یہ بھی مانگو کہ اللہ مجھے قبول کر لے. پھر جس کو اللہ قبول کر لیں گے نا، یاد رکھو یہ فوج کی طرح، اس طرح فوجی ہوتے ہیں نا، ایک کمیشن مل جاتا ہے جس کو، پھر سارے کام فوج ہی کرتی ہے. گھر بھی فوج لے کے دیتی ہے، وردیاں وہی لے کے دیتی ہے، میڈیکل بھی وہی، بچوں کی زندگی وہی، پھر مرنے کے بعد وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں پھر پلاٹ بھی مل جاتے ہیں، پھر یہ لمبا ہی پروگرام چل جاتا ہے، ساری زندگی سیکیور ہوتی ہے. یہ تو فوجی کر لیتے ہیں. تو جو اللہ کا ہو جائے گا، اللہ اس میں کیا کرے گا؟ اب اس کے لیے خوب دعا کرو، مانگو اللہ سے کہ اللہ قبول مجھے بھی قبول کر لے، میری اولادوں کو بھی قبول کر لے. جو یہ تقاضے بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے کرا دے، مجھ سے کرا لے. جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھ سے کرا لے. آپ یقین کرو میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا. میں جب یہ نئے تبلیغ میں لگا تھا نا، جو تقاضے اس طرح کہا کرتے تھے بزرگ، میں دلی میں کہا کرتا تھا یا اللہ مجھ سے کرا لے، یا اللہ کسی سے تو تمہیں کرانا ہی ہے، مجھ سے کرا لے، مجھ سے کرا لے. وہ مجھ سے کراتے کراتے مانگتے مانگتے صحیح کرا لیا، اللہ نے پکا بات کر لیا. تو خوب دعا مانگو گے انشاءاللہ. جنہوں نے نام لکھا ہے